أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون علیم. اور اگر تم سفر پر ہو اور لکھنے والا کوئی موجود نہ ہو تو کوئی چیز رہن کے طور پر کسی کو قبضے میں دے دی جائے. اگر آپس میں ایک دوسرے پر بھروسہ ہو تو چاہیے کہ امانت دار اس کو صحیح طریقے سے اس کی امانت واپس لوٹا دے اور اس اللہ رب العزت سے ڈرے جو اس کا رب ہے. اور تم شہادت یعنی گواہی کو نہ چھپاؤ، اور جو کوئی بھی گواہی کو چھپائے گا تو اس کا دل گنہگار ہوگا، اور اللہ رب العزت جاننے والے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو. یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 283 ہے. اس سے پہلی والی آیت کے اندر اللہ رب العزت والجلال نے جو تذکرہ فرمایا تھا قرض کو لے کر کہ ادھار لین دین کرتے وقت تم آپس میں معاملہ لکھ لیا کرو، اور صرف لکھنے تک بات محدود نہیں تھی بلکہ آگے چل کر یہ بات بھی بیان کی جا چکی کہ تم آپس میں گواہ بھی بنا لیا کرو. اور گواہی پیش کرنے کے لیے اور گواہ اس لیے بنانے کو کہا جس میں 3 فائدوں کا تذکرہ ہوا کہ یہ چیز اللہ کے نزدیک انصاف کی بات بھی ہے، اور ایک صحیح طریقے سے گواہی جب سامنے آتی ہے تو حق والے کو حق ملتا ہے. اور تیسرا فائدہ گواہی کا یہ ہے کہ آپس میں دونوں لین دین کرنے والے سب شک شبے سے محفوظ ہو جاتے ہیں. اس آیت میں بھی اللہ رب العزت نے پچھلے لین دین کے کچھ 3 مسائل باقی رہ گئے تھے، اسی کو جو ہے اس آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ اگر آدمی سفر کے اوپر ہے، اور یہاں پر سفر کا تذکرہ خاص طور پر اس لیے کیا گیا کہ اگر ہم سفر میں کسی سے قرض لیتے ہیں تو سامنے والے کو اس بات کا ڈر رہتا ہے کہ سفر کرنے والا تو ہمیشہ ساتھ نہیں رہتا، بلکہ کچھ مدت کے لیے کچھ گھنٹوں کے لیے ساتھ رہتا ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ آدمی مجھے اپنا قرض واپس نہ لوٹائے. تو اس کے لیے یہ طریقہ بتایا کہ اگر آپس میں ایک دوسرے پر بھروسہ نہیں ہے تو یہ طریقہ بتایا کہ لکھنے والا بھی کوئی موجود نہیں ہے، کسی کو گواہ بھی بنایا نہیں جا سکتا ہے، تو ایک جو ہے طریقہ بتایا کہ آدمی قرض لیتے وقت سامنے والے کو یقین دلانے کے لیے کہ میں تمہارا قرض جو ہے ضرور واپس کروں گا، اور اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو میری کوئی چیز آپ اپنے پاس گروی رکھ لیں. مثال کے طور پر اگر میں کسی کو جو ہے قرض دے رہا ہوں اور اس کو اس بات کا بھروسہ نہیں ہے کہ بھئی میں اس کو قرض واپس دوں گا یا نہیں، تو میں یوں کہہ رہا ہوں کہ آپ جو ہے میری ایک گھڑی جو ہے اپنے پاس گروی رکھ لیں. اب ظاہر سی بات ہے یہ تو چھوٹی قیمت کی چیز ہے، کوئی بڑی قیمت کی اگر آدمی چیز رکھے گا تو یہ اس بات کی دلیل ہوگی اور اس بات کا جو ہے ثبوت ہوگا، کیونکہ اگر میں قرض واپس نہیں کرتا ہوں تو اس سے بڑی رقم والی چیز اور قیمت والی چیز میرے ہاتھ سے چلی جائے گی. تو یہ گروی رکھنا وہ سامنے والے کے پاس، قرض دینے والے کے پاس، یہ اس لیے ہے تاکہ سامنے والے کو یقین دلایا جائے کہ میں آپ کی رقم
واپس کروں گا۔ لیکن علماء نے یہاں پر ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ گروی رکھنے کے جو احکام ہیں وہ اس وقت لاگو ہوں گے جب کوئی چیز گروی رکھ دی جائے۔ ایسا نہیں کہ بھئی آپ کو میں کل دے دوں گا، پرسوں دے دوں گا، وہ چیز آپ دے دوں گا، آپ مجھے ابھی اپنی رقم دے دیں، فلاں دن میں اپنی رقم جو ہے واپس لوٹا دوں گا، تو اس سے جو ہے معاملہ حل نہیں ہوگا، بلکہ اسی وقت آپ سامنے والے کو کوئی چیز گروی رکھ دیں۔ دوسرا مسئلہ گروی رکھنے میں یہ بھی ہے کہ جو چیز سامنے والے کے پاس گروی رکھی گئی ہے تو وہ قرض دینے والا آدمی اس چیز کا استعمال نہیں کر سکتا ہے، اس سے نفع نہیں اٹھا سکتا ہے، اس سے نفع نہیں اٹھا سکتا ہے۔ بس قرآن کریم آگے کہہ رہا ہے فریحان مقبوضہ، کوئی چیز گروی رکھ دے مقبوضہ اور اس کے قبضے میں دے دے، یعنی وہ آدمی اس پر قبضہ کر لے کہ یہ چیز میرے پاس اس وقت تک رہے گی جب تک آپ میری رقم واپس نہیں کرتے، لیکن اس چیز سے یعنی گروی رکھی ہوئی چیز سے نفع حاصل نہیں کیا جا سکتا، اس کا استعمال نہیں کیا جا سکتا، وہ صرف قبضے میں ہے، وہ صرف آدمی کے کس میں ہے؟ قبضے میں۔ اور قبضے میں اس لیے ہے تاکہ وہ جو رقم لے گیا ہے قرض کے طور پر، جب تک وہ واپس نہیں کرتا یہ چیز میرے پاس رہے گی، لیکن کس طرح رہے گی؟ بطور امانت۔ آگے اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کہ اگر ایک دوسرے کو آپس میں اگر بھروسہ ہے کہ بھئی کوئی گواہ ہم جو ہے کوئی گواہ کی ضرورت نہیں ہے، لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی چیز جو ہے گروی رکھوانے کی ضرورت نہیں ہے، آپس میں ایک دوسرے پر بھروسہ ہے، سامنے والے کو اس پر ہے، اس کو اس پر ہے، بھروسہ ہے، تو کوئی چیز اگر جو ہے آدمی کو بھروسہ ہے تو آگے اللہ کہہ رہے ہیں فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، تو امانت والے کو وہ چیز جو ہے اس کے وقت پر واپس لوٹا دی جائے۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے قرض کو امانت کہہ کر بتایا۔ کیوں امانت کہہ کر بتایا؟ اس لیے کہ دینے والا تم پر بھروسہ کر رہا ہے کہ یہ آدمی دے دے گا، تمہیں امانت دار سمجھ رہا ہے، ایماندار سمجھ رہا ہے، اب تم اپنی ایمانداری اور امانت داری کے اندر پورے اتر کر وقت پر اس کی رقم تم واپس لوٹا لو۔ اور اللہ رب العزت اپنے اس حکم پر لانے کے لیے آگے کہہ رہے ہیں وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، تم اپنے اس اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے۔ ایک آدمی ہمارے اوپر یقین کرتا ہے، ہمارے اوپر بھروسہ کرتا ہے، اور اس کو اس بات کا پورا یقین ہے کہ نہیں آدمی دے دے گا، یہ ایماندار ہے، یہ امانت دار ہے، یہ سچا ہے۔ جب اس کو اتنا بھروسہ ہے تمہارے اوپر اور تم جب واپس نہیں لوٹاؤ گے تو اس کا دل ٹوٹے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم پر سے بھروسہ اٹھ جائے گا، جس کو جو ہے ہماری زبان میں کہتے ہیں کہ جیسی چھاپ پاڑو گے ویسی پڑ جائے گی۔ ایک آدمی کے اوپر سے بھروسہ ہٹ گیا، پھر وہ دوسرے آدمی کے پاس اگر معاملہ کرنے کے لیے جائے گا تو وہ آدمی کہہ دے گا کہ تم اس پر بھروسہ مت کریو، میں نے اس پر بہت یقین رکھا، بہت بھروسہ کیا، لیکن یہ آدمی کیا کر جاتا ہے؟ پھر جاتا ہے، معاملے سے منہ موڑ لیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اپنے اس اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے۔ یہاں پر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ قرض کا معاملہ ہو یا اس طرح کو کوئی بھی لین دین کا معاملہ ہو کہ رقم جو ہے آدمی کی ادھار دینے کا وقت ہوتا ہے کہ بھئی 1 مہینے کے بعد دوں گا، 2 مہینے کے بعد دوں گا، تو یہ لین دین کرتے وقت سب سے پہلے ہمارے سامنے جو ہے اللہ رب العزت کی ذات ہونی چاہیے۔ ہم اس کو معمولی سمجھ رہے ہیں لیکن اللہ رب العزت کے نزدیک یہ بڑی اہمیت کی چیز ہے۔ لین دین جو ہے ایک آدمی کا دوسرے آدمی کے ساتھ، جس کو حقوق العباد کہتے ہیں، بندوں کا بندوں سے معاملہ، 1 روپیے کا اگر کسی کے پاس حق رہ گیا کل قیامت کی اللہ رب العزت معاف نہیں کریں گے۔
اگر نماز بھول چک کے اندر چھوٹ گئی ہوگی تو یہ اللہ کا حق ہے، ہو سکتا ہے اللہ معاف کر دے۔ زکوٰۃ کے اندر 1 روپیہ آگے پیچھے ہو گیا ہوگا تو ہو سکتا ہے اللہ معاف کر دے۔ روزے کے اندر کسی معاملے میں آگے پیچھے ہو گیا تو ہو سکتا ہے اللہ معاف کر دے۔ لیکن جب کسی سے لین دین کا معاملہ ہوا اور کسی سے اس طرح کا معاملہ ہوا جہاں بندوں کا بندوں سے معاملہ ہو رہا ہے، اللہ رب العزت نہیں چلائیں گے۔ 1 روپیے کا حساب ہم کو دینا پڑے گا۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اللہ کہتے ہیں کہ جو ہے ایک آدمی نے تم پر بھروسہ کیا ہے تو اللہ رب العزت کی ذات کو سامنے رکھ کر اس وقت اگر اس کی رقم واپس لوٹاؤ، امانت کو واپس لوٹاؤ۔ دیکھو بھروسہ کرنے پر بھی جو ہے قرض امانت بن جاتی ہے، بھروسہ کرنے پر قرض کیا ہو جا رہی ہے؟ امانت بن جا رہی ہے۔ امانت عجیب چیز اللہ رب العزت نے رکھی ہے۔ یہ 2 معاملے ہوئے، ایک تو یہ ہے کہ آدمی گروی رکھوا لے میں، اور دوسرا یہ کہ یہاں پر جو سفر کی قید ہے وہ اس لیے ہے سفر کی قید کہ عام طور پر سفر میں اس طرح کا معاملہ زیادہ پیش آ سکتا ہے، ورنہ عام حالت میں بھی آدمی اگر کوئی چیز گروی رکھوا لے تو کوئی مسئلہ نہیں، شریعت نے اس کی اجازت دی ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی گروی چیزیں رکھوائی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں حدیثوں میں تذکرہ ملتا ہے، آپ نے ایک زرہ ایک آدمی کو گروی رکھوائی اور جو آپ نے ادھار کے اوپر لیے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث سے ہم کو اور آپ کی سیرت سے ہم کو یہ بات ملتی ہے کہ عام حالت میں بھی اگر آدمی کے پاس ایسی سچویشن ہے تو جو ہے سامنے والے آدمی پر جو ہے بھروسہ دلوانے کے لیے کہ بھائی میں تمہاری رقم واپس لوٹا دوں گا، آپ کو یقین نہیں ہے تو آپ میری یہ چیز گروی رکھ لیں، تو اس طرح کا معاملہ جو ہے لین دین کے اندر بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور دوسرا جو ہے مسئلہ یہ بیان کیا کہ اگر آپس میں ایک دوسرے کو بھروسہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی گروی رکھوانے کی ضرورت نہیں ہے، لکھوانے کی ضرورت نہیں ہے، گواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپس میں معاملہ طے کر لیں لیکن اللہ کو حاضر ناظر رکھ کے۔ اور تیسرا مسئلہ بیان فرمایا وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، کہ گواہی کو مت چھپایا کرو، گواہی کو کیا کرو؟ مت چھپایا کرو۔ ایک دونوں آدمیوں کے درمیان کوئی معاملہ ہو گیا، عام طور پر جب گواہیاں جو ہوتی ہے وہ بڑی جو ہے لین دین کے اندر، یعنی زمین کی ہو، کاروبار کی ہو، اس وقت گواہ پیش کیے جاتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ آپس میں ایک دونوں میں سے جو ہے کوئی ایک مکر جائے، بھئی تم آپ نے جو ہے مجھے پیسے نہیں دیے، رقم نہیں دی، یا سامنے والا آدمی کہے کہ آپ نے دی لیکن مکمل نہیں دی۔ تو پہلے سے اگر گواہ موجود ہیں اور کورٹ کے اندر جو ہے گواہ پیش کیے جائے، اور گواہ کے اوپر اللہ نے یہ ذمہ داری رکھی ہے کہ وہ اپنی گواہی کو نہ چھپائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حق والے کو اس کا حق نہیں ملے گا، اس کا حق نہیں ملے گا۔ اور حق نہ ملنے پر کیا ہوگا؟ جو حق کا مارا ہوا ایک تو حق نہیں ملے گا، اور جس کے ذمے حق نہیں تھا اس کو مل جائے گا، معاملہ پورا الٹا ہو جائے گا۔ اس لیے کہ جو ہے کورٹوں کے اندر صرف لکھائی نہیں دیکھی جاتی بلکہ کٹہرے کے اندر گواہ بھی پیش کرنے پڑتے ہیں۔ تو گواہوں کے اوپر جو ذمہ داری ڈالی وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اپنی گواہی کو چھپاؤ مت، اللہ نے تم کو ذمہ دار بنایا۔ اور علماء نے گواہی کے مسائل میں یہ بات بھی لکھی ہے کہ اس گواہ کو معلوم ہے کہ اگر میں گواہی پیش نہیں کرتا تو حق والے کو اس کا حق نہیں ملتا، تو یہ گواہی چھپانا حرام ہے۔ گواہی چھپانا کیا ہے؟ حرام ہے، کیونکہ حق والے کو حق نہیں مل رہا۔ آپ اپنی گواہی پیش کریں جا کے اس کو، یہ اس کا حق ہے، اس کا حق دو، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے دونوں کو معاملہ کرتے ہوئے، میں ان دونوں معاملوں کے اندر میں حاضر تھا۔ اور یہ حرام ہونے کا حکم اس وقت لگے گا کہ جب گواہ کو پیش کرنے کو کہا گیا کہ آپ آؤ اور گواہی دو، لیکن وہ آنے کو تیار نہیں کہ میں گواہی نہیں دوں گا، میں گواہی نہیں دوں گا، تو اس وقت جو ہے اس کے اوپر یہ حرام کا حکم لگے گا۔ علماء نے اس میں یہ بھی مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر گواہ 3-4 ہو تو کوئی ایک گواہی جا کر دے دے
تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گی، لیکن وہ تین چاروں میں سے کوئی بھی نہیں گیا تو وہ تینوں کی تینوں چاروں کے چاروں گنہگار ہوں گے اللہ کے یہاں۔ آگے اللہ نے یہ بیان فرمایا وَمَن يَكْتُمُهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبًا، کہ اگر تم نے گواہی کو چھپایا تو تمہارا دل گنہگار ہوگا۔ اب اندازہ لگائیے، صرف یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ تم گنہگار ہوں گے، بلکہ یوں کہا گیا کہ تمہارا دل گنہگار ہوگا۔ یعنی آدمی یہ نہ سمجھے کہ یہ تو صرف گناہ، خالی گناہ ہوا، بلکہ یہ گناہ سب سے پہلے دل سے شروع ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب سے پہلے ارادہ تو دل میں ہی آیا گواہی نہ دینے کا، گواہی کو چھپانے کا، اور دل کو اللہ رب العزت نے اس لیے گنہگار ٹھہرایا کہ دل سارے اعضاء کا سردار ہے۔ دل کیا ہے؟ سارے اعضاء کا سردار ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث مبارکہ میں کیا بات ارشاد فرمائی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی کہ تمہارے جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے، ان فی الجسد لمضغہ، تمہارے جسم میں کیا ہے؟ ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، ایک گوشت کا ٹکڑا ہے۔ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب، تمہارے جسم کے اندر گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، سنو وہ گوشت کا ٹکڑا جو ہے وہ کیا ہے؟ اگر وہ صحیح ہو گیا تو پورا جسم صحیح ہوگا، اور اگر وہ فساد والا ہو گیا، بگاڑ اس کے اندر آ گیا تو پورا جسم بگڑ جائے گا۔ پورا جسم بگڑ جائے گا مطلب تمہاری آنکھ بھی بگڑ جائے گی۔ آنکھ بگڑ جانے کا مطلب ظاہری طور پر آنکھ بگڑے گی نہیں، بلکہ تمہاری آنکھ غلط دیکھنا شروع کر دے گی، مطلب تمہارا دل کیا ہے؟ بگڑا ہوا ہے۔ تمہارے کان غلط سننے لگیں گے، مطلب کیا ہے؟ دل بگڑا ہوا ہے۔ یہاں سے ساری چیزیں کنیکشن ہے پورے جسم کا، پورے اعضاء کا۔ اسی لیے اللہ نے کہا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبًا، اس کا دل گنہگار ہوگا اگر اس نے گواہی کو چھپایا ہے۔ گواہی بہت بڑی چیز ہے۔ ہم جو ووٹ ڈالتے ہیں نا، ووٹ، یہ بھی ایک گواہی ہے۔ ووٹ پیش کر رہے ہیں، یہ بھی ایک گواہی ہے۔ اگر ہم نے یہ گواہی پیش نہیں کی تو یہ بھی ہے فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبًا، تمہارا دل گنہگار ہوگا۔ گواہی دو، تمہارے کو کیا سمجھ میں آتا ہے؟ یہ بہت اہمیت کی چیز ہے گواہ، اور گواہی بہت اہمیت کی چیز ہے۔ اللہ کہہ رہے واللہ بما تعملون علیم، اللہ رب العزت وہ ساری باتوں کو جانتا ہے جو تم کرتے ہو، وہ ساری باتوں کو جانتا ہے تم کرتے ہو۔ کس نے سچی گواہی دی، کس نے گواہی کو چھپایا، کس نے امانت داری کے ساتھ کام کیا، کس نے خیانت کی، کس نے وقت پر جو ہے اپنی رقم جو ہے سامنے والے کو لوٹا دی، اور کس نے ٹال مٹول کیے، اللہ رب العزت جانتا ہے۔ دنیا والوں کی آنکھوں سے چھپا سکتے ہیں، لیکن اوپر والے کی آنکھ سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی ہے، نہیں سکتی۔ واللہ بما تعملون علیم، اللہ رب العزت کہتے ہیں تم میں جانتا ہوں، بما تعملون، جو کچھ تم کرتے ہو، جو کچھ تم کرتے ہو سب جانتا ہے اللہ رب العزت۔ کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں۔ آدمی کہتا ہے کہ کون دیکھ رہا ہے میرے کو، میں نہ کہہ دوں گا، میں نہ کہہ دوں گا، کون کہے گا؟ میں اپنا ایڈریس بدل دوں گا، میں اپنا گھر ہی بدل دوں گا، کون آئے گا میرے پاس؟ لیکن کل قیامت کے دن جو اس کا حساب دینا پڑے گا وہ بہت بھاری ہوگا، وہ اللہ سے آدمی چھوٹ نہیں سکتا۔ ایک انسان ایک مرتبہ کہہ سکتا ہے کہ جانے دو، چھوڑ دو، لیکن اللہ رب العزت کے ہاتھ سے وہ آدمی چھوٹ نہیں سکتا جس نے حقوق العباد کے اندر گڑبڑی کی۔ اسی لیے بہت اہتمام سے جو ہے ان معاملات کو آدمی کو لینا چاہیے۔ اس آیت کے اندر اور اس سے پہلے والی آیت کے اندر 3 سے 4 مرتبہ اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اس والی آیت کے اندر بھی یہ بات ارشاد فرمائی وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اس اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے۔ اور اس سے پہلی آیت کے شروع کے اندر ہی اللہ رب العزت نے یہاں پر بیان فرمایا وَلْيُمْلِلِ الَّذِينَ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، یعنی ان 2 آیتوں کے اندر 3 سے 4 مرتبہ اللہ رب العزت نے ڈرایا ہے۔ یہ کیا اشارہ دیتا ہے؟
یہ اشارہ دیتا ہے کہ معاملات کرتے وقت، لین دین کرتے وقت اللہ رب العزت سے ڈرنے کی ضرورت ہے، ڈرنے کی ضرورت ہے۔ حق والے کو اس کا حق فوراً لوٹانا، اس میں ٹال مٹول نہ کرنا، کل دیتا ہوں، پرسوں دیتا ہوں، 1 مہینے کے بعد دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اس لین دین اور معاملات کے اندر جو ہے صفائی ستھرائی جو ہے ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو اپنا حقیقی ڈر نصیب فرمائے۔